الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائی، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ایمان والے کو اللہ تعالی موقع موقع سے آزماتے ہیں. یوں کہیے کہ بار بار ہمارا امتحان لیا جاتا ہے. اسکول کا امتحان الگ ہوتا ہے، مدرسے کا امتحان الگ ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبت کا امتحان، آپ کے ایمانی جذبے کا امتحان، کس کیٹیگری کا ایمان ہے. جیسے دنیا میں بھی کسی کمپنی کے ورکرز ہوتے ہیں، اس میں کیٹیگری، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، کہ بھائی یہ ہائی لیول کی اسٹوڈنٹ، یہ مڈل کلاس، یہ تھرڈ کلاس. تو دنیا کے نتائج اور امتحان کے اوپر جو ہے وہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان کو بھی ٹٹولتے ہیں کہ اس کا ایمان کس کیٹیگری کا ہے. ہائی لیول والا جو ایمان صحابہ کرام کو ملا تھا وہی ان کے پاس ہے، یا پھر اس سے تھوڑا نیچے جو اہل اللہ، مشائخ، اولیاء اللہ، ان کے پاس جو ایمان تھا وہ ہے ان کے پاس، یا پھر مسلمانوں کی طرح آخری درجے کا ایمان. نمازیں پڑھ لی، اللہ کے راستے کی تھوڑی محنت کر لی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑا پاورفل، وہ قسمیں کھا لیتے ہیں کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتے ہیں. اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ ایمان کو عمل کے اوپر اتنا آسانی سے لے جاتا ہے. مضبوط ایمان والوں کے لیے عمل آسان کر دیا جاتا ہے. اس لیے تو دعوت و تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اعمال والی زندگی لاؤ، اعمال والی.
خالی یہ ہوا میں بات مت کرو، میں نے یوں محنت کی، میں نے اتنے چلے لگائے، فلاں کام کیا، وہ سب کیا، لیکن اعمال میں آپ کتنے جڑتے ہو وہ بتاؤ۔ دن بھر کے جو اعمال بتائے جاتے ہیں اس میں آپ کی حاضری ہے یا نہیں؟ اس میں آپ جڑتے ہو یا نہیں؟ 100% آپ کی اس میں پابندی ہے یا نہیں؟ وہ پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کو آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ کبھی بیماری دے کر آزمائش کہ میرا بندہ تندرستی میں تو اچھا بھلا ہے، تھوڑی بیماری ان کو دی جائے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ بیماری میں یہ ہمارا نام لیتا ہے یا نہیں، ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں، عبادت میں کمزوری آتی ہے یا برابر عبادت کرتا ہے۔ تو بیماری میں امتحان۔ صحت کے زمانے میں ماشاءاللہ اچھے خاصی نمازیں پڑھتا تھا، آتا تھا 5 وقت، لیکن تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے، مسجد چھوڑ چھوڑ۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، کسوٹی ہے، پرکھا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ چھوٹی موٹی بیماری نہیں تھی، سردی زکام کھانسی والی، یہاں تو تھوڑی 2-4 چھینک آ گئی، 2-4 کھانسی آ گئی، بھائی مسجد میں نظر نہیں آتے، وہاں جاؤ دے 3 દિવસ کی سردی پکڑائے گی نہیں، ناک کو بھرے، باقی سب کام کرے گا۔ سردی ہو گئی 3 دن سے، کھانا وقت میں دبا کے کھائے گا، جب نیند آئے گی برابر 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوئے گا، باقی سب کام وہ کرے گا وقت پر، لیکن نماز کے بارے میں کچھ نہیں، تھوڑا بیمار ہوا، ڈھیلا چل رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا، بیماری کی۔ بیماری بھی کیسی؟ پورے جسم میں پھپھولے پڑ گئے، پیپ سے بھر گئے، سارے پھپھولے پھوٹ گئے، اور زخم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اتنی شدید تکلیف۔ لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جتنی زیادہ تکلیف اتنی زیادہ عبادتیں، اتنی زیادہ اللہ کی یادیں، اتنا زیادہ ذکر۔ یہاں تک کہ جتنا مال تھا وہ سونے کی ٹنڈیاں برستی تھی ان کے اوپر، سونے کی، مال اتنا لوٹتے تھے، اللہ کی طرف سے سونے کی ٹنڈیاں مل رہی ہے۔ تو اس پر اعتراض کیا تھا شیطان نے یا فرشتوں نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تو آپ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ فرمائے کہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو امتحان لیتے ہیں، مال سارا کا سارا لے لیا، عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمارے اوپر تھوڑے سے حالات آ جائے، قرض میں مبتلا ہو جائے، خرچے تھوڑے سے بڑھ جائے، تو دماغی پریشر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی نماز میں مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ تبلیغ میں کیوں نہیں جوڑتے ہو؟ اپنے ذرا وہ پریشانی سے تھوڑے سے حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی حالات ختم ہو گئے تو انشاءاللہ جڑ جاؤ گے۔ تو حالات میں تو آزمائش امتحان اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ 18 سال تک امتحان لیا، اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا رکھا، سارا کا سارا مال تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرا ایوب سب کچھ لے لیا میں نے، کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں، پھر بھی صبر کرتا ہے اور عبادتوں میں لگا ہے۔
کہ نہیں ان کے پاس تو بچے بہت زیادہ ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سب اولادیں بھی ان سے لے انتقال کر دیا. بیویاں جتنی تھی وہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی، ایک بیوی ساتھ چلی گئی. پھر بھی اللہ کا شکر صبر، دو راستے ہمارے پاس، ایک شکر والا ایک صبر والا. مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو. اس کے علاوہ تیسرا کوئی گیٹ نہیں ہے ہمارے پاس، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کو مننے کا. آنے والے حالات پر صبر کرے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اللہ کے ساتھ میں گراتے رہے، اور جب جنتیں ملے، اللہ کی خوشخوشی ملے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر ادا کرتے رہے. شکر کا مطلب ہی ہے اللہ کی عبادت میں لگنا. ہم لوگ شکر کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں کہ بھائی مان لو دولت بہت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو 2000 آدمی کو کھلاؤں گا. یہ کوئی شکر کا طریقہ نہیں ہے. شادی میں 2000 آدمی کو کھلاؤں گا، میں گوا کی میں فلانی جگہ کی ٹیم ماروں گا، سب دوستوں کو لے کے قربانیوں میں سب کو بھر کے لے جاؤں گا. یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے. شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمت کا اس طرح شکر ادا کیا جائے، اللہ راضی ہو جائے، مزید نعمتیں دے. اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زبان پر اللہ کے شکریہ کے کلمات ہو. ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئی، بچے سب انتقال کر گئے، اکیلے ہیں. تو پھر کہا کہ نہیں ہے، یہ تو تندرست آدمی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے تندرست ہیں، اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں. پہلے کہا کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ نے مال لے لیا، کھیتی باڑی بھی سب ختم ہو گئی، جل گیا، کاشتکاری تباہ. لیکن ان کے پاس بیوی بچے بہت زیادہ ہے، وہ سب اللہ نے چھوڑوا دیا. اور پھر اعتراض کیا کہ ان کا جسم طاقتور ہے، یہ مضبوط ہے، صحت مند ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو بیماری دے کر بھی میں اپنے ایوب کو آزماتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں. تو بیماری جسم میں بھگولے پڑ گئے، خون بہنے لگا، اندر میں کیڑے پڑ گئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے جب کوئی کیڑا گر جاتا ہے تو اس کو واپس اٹھا کر اسی زخم پہ رکھ دیا کہ اللہ نے تیری غذا میرے جسم کو بنایا ہے، یہ تیری غذا ہوگا. اب اتنا پاورفل ایمان ہمارا نہیں ہوتا. یہاں ہمارے راجکوٹ میں بیچارے ایک صاحب تھے تبلیغ سے جڑے ہوئے، انہوں نے جب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنا کہ بھائی وہ جسم سے کیڑا نیچے گر جاتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر رکھ دیتے تھے کہ بھائی اس میں سے تیری غذا اللہ نے دی. تو انہوں نے اس پر عمل کس طرح کیا کہ ان کے گھر میں کھٹپن بہت زیادہ تھا، تو ان کے جسم سے کھٹپن نیچے گر جاتا، اٹھا کے واپس رکھتے. بھائی یہ کیا کرے گا کہ اللہ پاک نے میرا خون اس کے لیے غذا بنایا. ارے بھائی یہ سنت نہیں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. ہمیں تکلیف کو دور کرنا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ بھی صحیح ہونی چاہیے. یہ الٹی سمجھ، اس سے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ تکلیف دینے والے جانور ہے، یہ کھٹپن، اس کو تو دور کرو تاکہ تکلیف سے آپ دور ہو جاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ کیڑا ہے رکھ دیا تھا نا واپس، اس کے لیے بھی یہ کھٹپن اٹھا کے رکھ دیا. ارے بھائی کہاں حضرت ایوب علیہ السلام اور کہاں یہ 2025 کے اندر تو پیدا ہوا آدمی. اس لیے اللہ سے ہمیشہ عقل سلیم مانگو. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما. بعض مرتبہ الٹی سمجھ بھی انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتی ہے، الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. تو جب بہت زیادہ بیماری ہو گئی، سب امتحان میں کامیاب ہو گئے،
اب فیصلہ ہو گیا کہ بھئی ایوب علیہ السلام جو ہے یہ تو نعمتوں کی وجہ سے عبادت کرتے تھے، نہ مال و دولت کی وجہ سے عبادت کرتے تھے، نہ کثرت ازواج و اولاد کی وجہ سے عبادت کرتے تھے، نہ ہی صحت تندرستی کی وجہ سے عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادت خالصتا للہ، اللہ کی محبت کے لیے۔ امتحان ختم ہوا تو ایک جگہ پر پانی تھا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اور ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑیاں ماری، وہاں سے چشمہ پھوٹا، اس کا پانی پیجئے اور اس سے غسل بھی کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کا پانی پیا، غسل کیا، وہ سارے جسم سے پھپھولے ختم، بیماری ختم، جتنے کیڑے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ بتلانا یہ ہے کہ جس کیٹیگری کا ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان نبیوں پر آتا ہے۔ پھر جو نبیوں سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے ان پر اس کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آزمائشیں اور حالات یہ ترقی درجات کا سبب ہے، یہ ہمارے درجات ایمان والے کے درجے کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے تو روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اسے جو درد ہوتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو کتنا آسانی کا سودا، بیمار ہو گئے تو بھی اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، نعمتیں مل رہی ہے، شکر ادا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں۔ ہر حال میں ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے۔ آتے ہیں زندگی کے حالات ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن۔ ہمارے پرائم منسٹر تو کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں، تو سب کو اچھے دن کا انتظار ہوتا ہے، یہ امید ایک لگی رہتی ہے کہ چلو بھائی آج نہیں تو کل اچھے دن آئیں گے، گیس سلنڈر سستا ہوگا اور مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول سستا ہو جائے گا اور مہنگا ہوتا ہے، تو امید تو کم سے کم رکھنی چاہیے بھائی اچھے دن آنے والے۔ یہ دنیا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہے آتے جاتے ہیں، کبھی خوشی لے کر آتے ہیں، کبھی غم لے کر آتے ہیں۔ خوشی ہو یا غم ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں مضبوط ہوتے ہیں، وہ کسی کا ڈر نہیں رکھتے، کسی کا خوف نہیں رکھتے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ مضبوط اللہ کی محبت۔ سامنے پہاڑ جیسا چٹان آدمی ہو، پہاڑ جیسے حالات کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا کبھی اس سے ڈرتا نہیں، اس کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں، اس کی نظر اللہ کے حکم پر ہوتی ہے۔ بس یہ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ میں یہی سبق دیا جاتا ہے، بھائی ایمان بناؤ، اندر کی دنیا بناؤ۔ جتنا ہم ظاہر کو سنبھالتے ہیں ہمارا باطن بگڑا ہوا ہے۔ گاڑی اوپر سے کتنی زیادہ خوبصورت ہو، اس کا انجن اگر فیل ہو گاڑی کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر کتنا بھی اچھا خوبصورت ہو، اندر کی دنیا بگڑی ہے، دل میں پاپ ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، سمجھو ایمانی زندگی کوئی کام نہیں ہے۔ یہ خوفلا انسان ہے، یہ نفرتی انسان ہے، یہ دوگلا انسان ہے، یہ دشمنی پیدا کرنے والا انسان ہے، یہ لوگوں کو لڑانے والا انسان ہے، جھگڑے اور پھوٹ ڈالنے والا انسان ہے۔ اس لیے دل بھی صاف ہونا چاہیے، دل کی دنیا صاف ہونی چاہیے۔ انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ غلط آدمی ہوگا، اندر بگڑا ہوا ہے، زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے۔
اچھا نیک انسان ہوگا، اس کے باطن کی دنیا بنی ہوگی، اہل اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بات بھی ایسی نکلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، اعمال صالحہ کو مضبوطی سے ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔